بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ کو اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں کہ ایک اکاؤنٹنگ اسٹوڈنٹ کی جنرل نالج بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. جنرل نالج سے مراد میرا یہ نہیں کہ آپ جو ہے پاکستان کے بارے میں یاد کریں یا دنیا کے بارے میں، نہیں. اس میں جنرل نالج اس کا ہے کہ ہم کتابوں میں تو پڑھ لیتے ہیں کیش ڈیبٹ اور سیل کریڈٹ، لیکن تھوڑا سا آپ خود سوچیں کہ آپ اگر ایک ہاسپٹل میں اکاؤنٹنٹ ہیں تو وہاں پھر سیل نہیں آ رہا ہے، وہاں پہ پھر بلڈ ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، ایکس رے ٹیسٹ، اور جو آ کے پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے اس کے پیسے آ رہے ہیں. پھر جب وہ جاتا ہے تو اس نے کتنے پیسے دیے، کتنے لیے. یہ اگر آپ اسی طرح سے کسی این جی اوز میں اکاؤنٹنٹ ہوں گے تو وہاں پہ ڈونیشن آ رہی ہے، زکوٰۃ آ رہی ہے، وہاں پہ گرانٹ آ رہی ہیں. اس طرح سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. آپ اگر کسی اسکول میں اکاؤنٹنٹ ہیں تو وہاں ایڈمیشن فیس، منتھلی فیس، ایگزامینیشن فیس آ رہی ہے. اور اگر آپ کسی ایئر ٹریول کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہیں تو وہاں پہ ٹکٹ سیل ہو رہے ہیں، پھر اس ٹکٹ سیل کا کمیشن، جیسے ایمریٹس ایئر لائن کا ٹکٹ سیل ہوا ہے تو اس کا کمیشن کتنا ملا، پی آئی اے کا ٹکٹ سیل ہوا تو اس کا کمیشن کتنا ملا، سعودی ایئر لائن کا ٹکٹ سیل ہوا تو اس کا کتنا کمیشن ملا. تو یہ آپ کو باتیں آنا چاہیے. یا مثال کے طور پہ اگر ہم سندھ یونیورسٹی میں ہیں اور سندھ یونیورسٹی میں بھائی پیسہ کہاں سے، ایک تو گرانٹ آ رہی ہے، دوسرا اسٹوڈنٹ کی فیس آ رہی ہے. لیکن یہی چیز اگر ہم چلے جائیں ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام، ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام میں فیس بھی آ رہی ہے، گرانٹ بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کئی ہزار ایکڑ زمین ہے ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے ان کی انکم ویجیٹیبل انکم بھی ہے، کراپ انکم ہے، وہاں پہ مینگو انکم ہے، اور وہاں پہ جو ہے ان کا جو ان کے لائیو اسٹاک ہیں ان کی انکم ہے، اور اس کا ہم کہنا فلاور انکم ہے، ہنی لگاتے ہیں وہ شہد، اس کی بھی انکم آ رہی ہے. تو آپ کو ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہونے کے لیے یہ تمام باتوں کو جاننا ضروری ہے. اپنے آپ کو آپ اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام میں اکاؤنٹنٹ ہوں گے تو کس طرح سے کام کریں گے، یا آپ سندھ یونیورسٹی میں اکاؤنٹنٹ ہوں گے تو کس طرح سے کام کریں گے، یا آپ ایئر ٹریول کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہوں گے تو کس طرح سے کام کریں گے. اگر آپ ایک ہاسپٹل میں ہیں تو وہاں کس طرح سے کام کریں گے، اور اگر آپ ایک ہوٹل کے اندر اکاؤنٹنٹ ہیں تو وہاں کس طرح سے آپ کام کریں گے، یا آپ کسی مدرسے میں اکاؤنٹنٹ ہیں تو وہاں کس طرح سے کام کریں گے. آپ کسی مسجد کا اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں تو وہاں پہ کس طرح سے اکاؤنٹ مینٹین کیا جائے گا. جب آپ اس طرح کی تمام چیزیں اپنے اندر شامل کر لیں گے اور ان پروجیکٹوں پہ کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ ایک بہت بڑے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے. اگر ہمیں یہ نہیں پتہ تو پھر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پروفیشنل بننے کے لیے آپ کو مختلف پروجیکٹوں پہ کام کرنا چاہیے، اور مختلف جب پروجیکٹ پہ کام کریں گے آپ تو آپ میں ایک بہت بڑی ایبلٹی آ جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.